لکھ خالہ جبین بما اہل و عیال۔ اماں نے اینک درست کرتے ہوئے معمر کو کارڈز لکھوانے شروع کیے۔ لکھ دیا ماں۔ اس نے لکھا ہوا کارڈ ایک سائیڈ پر رکھا اور دوسرا کارڈ اٹھایا۔ اماں، تائی سروری کو تو جلدی کارڈ بھیج دینا، حیدرآباد سے خانے وال کا سفر بھی لمبا ہے اور کچھ تیاری بھی تو کرنی ہوگی شادی کی۔ چھنوں نے اماں کو یاد دہانی کروائی۔ دفع کر، تائی سروری لے کے کیا آئے گی شادی میں، ہمیں ہی بھگتنا پڑ جائے گا اسے، ساتھ میں 2-4 پوتا پوتی کو لٹکا لائی تو کونڈا کر دیں گے ہمارا تو۔ ہاں اماں ٹھیک کہتی ہو۔ پلنگ پر پڑی پڑی حکم چلائے جائیں گی اور پان کا خرچہ الگ کروائیں گی۔ اے بیٹا جلدی سے بنارسی تمباکو کا سانچی پان بنوا کر لائیو، سر چکرا رہا ہے، طبیعت بڑی بوجھل ہو رہی ہے، گلوری منہ میں رکھوں تو کچھ طبیعت سدھرے۔ پورے 7 دن پان بنا کر چلی تھی گھر سے ٹرین میں، یوں ہی اپنا چاندی کا پاندان کھولا، پورے ڈبے میں پان کی دل فریب مہک سب کے نتنے مہکا گئی۔ کیا مرد کیا عورت، سب ہی نے للچائی نظروں سے ایسے دیکھا کہ منہ میں رکھا پان چبانا مشکل ہو گیا۔ میں نے بھی سارے پان ندیدوں میں بانٹ دیے۔ نظر میں آئی پان کھا کر مجھے اپنی طبیعت تھوڑی خراب کرنی تھی۔ عمار نے ہو بہو تائی سروری کی پوپلے منہ کے ساتھ نقل اتاری تو سب کی بھونڈی ہنسی سے فضا گونج گئی۔ حالانکہ تمہاری تائی تو وہ بخیل ہستی ہے جو کسی کو اپنا بخار بھی نہ دے۔ 60 پان تو اس نے اپنی زندگی میں نہ کھائے ہوں گے۔ ایک پان کو چٹکی چٹکی کھاتے ہفتہ نکال دیتی ہے۔ اماں نے تائی سروری کے مزید گن گنوائے تو سب نے ان کی تائید میں اپنی موٹی گردنیں پورے زور سے ہلائیں۔ چل اب ماموں شرف کا کارڈ بھی لکھ دے۔ سگا نہیں ہے تو کیا ہوا، سگوں سے بڑھ کر چاہتا ہے تمہیں، بہن سمجھ کر ہمیشہ ہر موقع پر کھڑا رہا ہے تو اس موقع پر کیسے بھول جاؤں میں اس کو۔ ماموں ذات کی محبت امڑ کر آئی۔ اماں رشتہ داروں کے کارڈ تو مکمل ہو گئے، اب ذرا محلے والوں کی طرف آ جاؤ۔ ہاں بھائی، محلے والوں کا تو پہلا حق ہے، ان کو بھلا میں کیسے چھوڑ سکتی ہوں۔ انگلیوں پر محلے داروں کو گننے لگیں کہ کس کس کو بلانا ہے۔ ابھی تک کارڈ لکھنے کا سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ یہاں پیٹ میں چوہے دوڑ کر بے دم کر رہے ہیں، خدا کے لیے اٹھ کر کچھ شکم سیری کا سامان بھی کر لو۔ کاشی اماں کے پاس آ کر دھم سے گرا تو وہ اسپرنگ والے صوفے کی وجہ سے اچھل پڑیں اور اسے خشمگین نگاہوں سے گھورتے ہوئے بولی، ایک دن پیٹ پوجا نہ کی تو کیا ہوگا، پھر بھی اتنی ہی بھوک ستا رہی ہے تو جا اور 2 کریم رول پکڑ لا اور دودھ کے ساتھ کھائے۔ انہوں نے اسے اپنے پاس سے اٹھا کر باہر کی طرف دھکیلا اور پھر کارڈز کی طرف متوجہ ہوئیں۔ اماں ذرا جلدی بولو، ایمان سے میری تو کمر بھی تختہ ہو گئی، لکھتے لکھتے انگلیاں بھی دکھنے لگیں۔ اتنی دیر تو میں کبھی امتحانی کمرے میں نہیں بیٹھا، اتنی دیر سے میں جس زدہ کمرے میں بیٹھا کارڈ لکھ رہا ہوں۔ معمر کارڈز پکڑے پکڑے اماں کی گود میں لیٹ گیا۔ لو تم تو لکھتے لکھتے تھک گئے اور ہم تمہیں دیکھ دیکھ کر ہی اکڑ گئے ہیں۔ چھنوں پر جھنجھلاہٹ سوار تھی کیونکہ اس کے پسندیدہ ڈرامے کا ٹائم ہو چکا تھا، مگر ماں کا حکم تھا کہ یہاں سے کوئی نہیں ہلے گا جب تک کارڈز مکمل نہ لکھ لیے جائیں۔ کیا پتہ دماغ میں کوئی ضروری نام لکھنے سے رہ جائے تو ان میں سے کوئی یاد تو کروا دے گا۔ اے زیادہ چلانے کی ضرورت نہیں، ڈرامے کی آگ لگ رہی ہے تو جا دفع ہو جا کے دیکھے اپنے
پر کٹی سفید پاؤڈر میں لتڑی چٹی کبوتریوں کو، یہ عمار ہے نا میرا بچہ دماغ کا تیز، اس سے پوچھ لوں گی۔ اگر کوئی نام ذہن سے نکل بھی گیا تو عمار اپنی تعریف سن کر مزید پھیل کر بیٹھ گیا اور چھنوں کلانچے بھرتی ہوئی ساتھ والے کمرے میں دوڑ گئی۔ اماں پھر سے معمر کو نام لکھوانے لگیں۔ اکرام کباڑیے کا نام بما فیملی لکھ دے۔ ہے تو بیچارہ کباڑیا پر دل کا بڑا سخی ہے، جتنے اس کے گھر والے کھا کے جائیں گے اس سے 4 گنا زیادہ دے کر جائیں گے۔ اماں جلدی جلدی بولو، اب تو پینسل بھی جواب دینے لگی ہے، پھیکا پھیکا سا لکھ رہی ہے۔ ہاں بس اب اپنی یہ انگلی میں وہ جو لمبا سا لڑکا رہتا ہے، اپنی یہ گلی میں وہ جو لمبا سا لڑکا رہتا ہے، ارے وہی جو دفتر میں کام کرتا ہے، لمبی سی کار ہے جس کے پاس۔ اماں نے نام یاد نہ آنے پر عمار کی طرف دیکھا۔ نور عالم۔ عمار نے فوراً اماں کا مطلوب نام زبان سے ادا کیا۔ ہاں وہی نور عالم۔ انہوں نے محبت سے عمار کے لمبوترے سر پر اپنا سیاہی مائل ہاتھ پھیرا۔ اماں ان سے تو ہماری کوئی سلام دعا نہیں ہے، ان کو تو رہنے ہی دو، ویسے بھی وہ اچھے خاصے پڑھے لکھے ہیں، ہمارے عجیب الخلقت خاندان کو دیکھ کر وہ کیا سوچیں گے؟ معمر نے نام لکھنے سے صاف انکار کر دیا۔ میں کہہ رہی ہوں لکھ، اس کی بیوی سے سلام دعا ہے میری، 1-2 مرتبہ گلی سے گزرتے ہوئے اس نے مجھے سلام بھی کیا اور اپنے گھر آنے کی دعوت بھی دی ہے۔ اتنا بڑا گھر ہے اس کا تو دل بھی بڑا ہی ہوگا نا۔ وہ اس کے ٹائلوں والے گھر سے کچھ زیادہ ہی متاثر لگ رہی تھی۔ لو بھائی اماں، میرا کام تو ختم، ایمان سے اب تو نیند بھی آنکھوں میں بھر گئی ہے۔ اس نے انگڑائی کے ساتھ ہی بڑی سی جمائی بھی لی، مگر اگلے ہی پل اس کے انگڑائی لیتے بازو فضا میں ہی رہ گئے۔ اماں نے بھی صوفہ چھوڑا اور اپنے بھاری بھرکم وجود کو سنبھالتی باہر تخت کی طرف بھاگی، جہاں منور حسین سر جھکائے شکست خوردہ سے بیٹھے تھے۔ کیا ہوا منور حسین، ٹھیک تو ہو؟ مگر ادھر گھمبیر خاموشی تھی۔ کچھ تو بتاؤ، یوں منہ لٹکا کے بیٹھ گئے، میرا تو دل ہولیے دے رہے ہو۔ اماں بھی وہیں تخت پر بیٹھ گئیں۔ چھنوں بھی ادھورا ڈرامہ چھوڑ کر منور حسین کے قدموں میں بیٹھ گئی اور منور حسین چھنوں کے سر پر ہاتھ رکھ کر رندھی آواز میں بولے، مجھے معاف کر دینا میری بیٹی، تجھے اب چند جوڑوں اور معمولی جہیز میں ہی اس گھر سے رخصت ہونا ہوگا۔ کیا اول فول بولے جا رہے ہو؟ کیا سٹھیا گئے ہو؟ سیدھی طرح اصل بات کی طرف کیوں نہیں آتے؟ ماں نے جھنجھلا کر ان کے ناتواں کندھے پر ہاتھ مارا تو ان کی ہڈیوں کے چٹکنے کی آواز واضح سنائی دی۔ باقی سب بھی منہ کھولے کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ منور حسن ہکلائے، ہاں ہاں بولو۔ اماں نے ان کے خضاب والے بالوں پر ہاتھ پھیر کر حوصلہ دیا اور پانی کا گلاس ان کے کپ کپاتے لبوں سے لگایا جو عمار ان کی حالت کے پیش نظر لے آیا تھا۔ پانی پی کر کچھ حالت تو سنبھلی تھی مگر آواز ابھی بھی کانپ رہی تھی۔ مگر صورتحال سے سب کو آگاہ کرنا بھی لازمی تھا۔ وہ ہاجرہ بیگم انیسہ سلطانہ نے شادی سے انکار کر دیا ہے۔ خبر سنا کر وہ چور سے بن گئے۔ کیا الفاظ تھے یا بم! ہاجرہ بیگم کو غش آ گیا۔ چھنوں اپنے میلے دوپٹے کو منہ میں پھنسا کر دبی آواز سے رونے کی۔ عمار اور ببلو کے چہروں پر بھی یہ خبر سن کر مردنی چھا گئی، مگر اماں کی حالت دیکھتے ہوئے انہیں جلدی سے انہی کے لہسن پیاز کی بساند میں رچے دوپٹے سے ہوا دینے لگے۔
چلو بھر پانی ان کے منہ میں ٹپکایا تو انہوں نے پٹ سے آنکھیں کھول دیں اور بھررائی ہوئی آواز میں منور حسین سے مخاطب ہوئیں۔ پر منور حسین، انکار کی کوئی وجہ بھی تو بتائی ہوگی اس نے؟ ہاں، منور حسین نے سرد آہ بھری، وجہ سن کر ہی تو میرے پاؤں تلے سے زمین سرک گئی۔ اے اب بتا بھی چکو، نہیں ہو رہا صبر مجھ سے۔ انہوں نے اپنا سینہ ملا۔ 2 دن پہلے ہارٹ اٹیک ہوا ہے اسے، کل ہی اسپتال سے گھر آئی ہے۔ آج اس نے مجھے فون کر کے بلایا، کہنے لگی میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، میں دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتی، میں نہیں چاہتی کہ تم شادی کے چند دن یا چند ماہ بعد ہی رنڈوے ہو جاؤ۔ میں تمہارے جیسے مخلص شخص کو یہ دکھ ہرگز نہیں دوں گی۔ منور حسین یہ بات بتاتے ہوئے تقریباً رو ہی دیے، اور اماں کا تو یہ حال تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ ہائے یہ کیا ہوا؟ لاکھوں کی جائیداد کی اکلوتی وارث انیسہ سلطانہ منور حسین کی دور پار کی رشتہ دار تھیں۔ بھاری بھرکم ہونے کے باعث رشتہ ہی نہ ہو سکا، جو آتا وہ انکار کر کے چلا جاتا اور شادی کی عمر نکلتی چلی گئی۔ ماں باپ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد وہ اس مکان میں بالکل تنہا رہ گئیں۔ سرکاری اسکول میں نوکری کرتی ہزاروں کما رہی تھیں، ابھی ریٹائرمنٹ لے کر لاکھوں روپے کی مالک بنی تھیں۔ سنا تھا جوانی میں منور حسین پر بڑی آس لگائے بیٹھی تھیں، اور اسی آس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہاجرہ بیگم نے اپنے شوہر منور حسین کا رشتہ انیسہ سلطانہ کے سامنے رکھا تو وہ بھی کچھ پس و پیش کے بعد مان گئیں کہ تنہا رہتے وہ بھی اوب گئی تھیں۔ اب اپنی زندگی کے باقی ماندہ ایام وہ بھرے پورے گھر میں گزارنا چاہتی تھیں۔ ہاجرہ بیگم نے ان کو شیشے میں ایسا اتارا کہ وہ منور حسین کی سادگی اور پرخلوص رویہ دیکھ کر آنے والے دونوں کے تصور سے ہی کھلی کھلی رہنے لگیں، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ہاجرہ بیگم کا یہ خواب کہ 2 کمروں کے گھر سے انیسہ کے بڑے سے پختہ و خوبصورت مکان میں شفٹ ہو جائیں گے، بیٹی خوب جہیز لے کر رخصت ہوگی اور انیسہ کی ساری کمائی میرے بیٹوں کے کام آئے گی، ان کے تو دن ہی پھر جائیں گے، بڑی دور کی سوچی تھی۔ انہوں نے تو اپنے شوہر میں بٹوارا بھی اسی بنیاد پر برداشت کرنے کی ٹھان لی تھی۔ یہ کڑوی گولی نگلنے کا فیصلہ اپنے بچوں کے خواب پورے کرنے کے لیے کیا تھا، مگر سارے خواب چکنا چور ہو گئے۔